مجھے بچپن سے ہی اللہ کا گھر دیکھنے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے اپنے ابا سے بھی کئی بار کہا تھا کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ ابا بولے میرے پاس تو اتنی استعداد نہیں، تم اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حج اور عمرے پر جانے کے بعد میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ میری شادی ہوئی، میں نے اپنے شوہر سے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے یاد ہے میری اس خواہش نے اور تمنا کا سن کر میرا شوہر بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں لے کر عمرے پر نہیں بلکہ حج پر جاؤں گا۔ میری شادی رمضان سے پہلے ہوئی تھی۔ چھوٹی عید کے بعد ہم حج کی تیاریاں کرنے لگے تھے، کیونکہ میرے شوہر نے بہت پہلے ہی اس درخواست کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھنے جا رہی تھی۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ بڑی عید سے کچھ دن پہلے میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ہمیں حج کے لیے کچھ ہی دنوں میں روانہ ہونا ہوگا۔ بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن رات کو جب میں کمرے میں آئی تو میرے شوہر کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے مجھ سے ایک سوال کرنے لگے، نگین مجھ سے وعدہ کرو، وہاں جا کر تم مجھ سے بے وفائی تو نہیں کرو گی؟ شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ عالم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نگین کبھی آپ سے بے وفائی کرے گی؟ ایسا سوچیے کبھی مت۔ میاں بیوی میں ہزار جھگڑے اور اختلاف ہو جائیں، لیکن وہ آخر میں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو خیال آئے تو آپ میری آنکھوں میں دیکھ لیجیے گا۔ اچھا بس بس، اب زیادہ فلمی باتیں نہ کرو۔ میرے شوہر کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں حج پر جانے سے پہلے انہیں، حالانکہ لوگ تو حج پر جانے سے پہلے اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو یاد نہیں کرتے، اور میں نے بھی یہی سنا تھا کہ حج اور عمرے پر جانے سے انسان کے دل میں موجود سبھی خدشے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان پہلے کی طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حج پر جانے سے پہلے میرے شوہر کی پھوپھو نے ہم سے کہا کہ تم لوگ میرے گھر دعوت پر آ جاؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں پھوپھو یہ بات مجھ سے ایسے کر رہی تھی جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، لیکن کچھ بتانا بھی چاہتی تھی۔ جب میں پھوپھو کے گھر گئی، کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا اوپر چھت پر آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں پھوپھو کے پیچھے پیچھے چھت پر گئی تو کہنے لگی بیٹی زندگی میں بڑی مصیبت اور آفات آ جاتی ہیں، لیکن تم حج پر جا رہی ہو، تم اپنے شوہر کے لیے دعا کرنا، اور ہاں اپنے شوہر کو چھوڑنے کا سوچنا بھی مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور میں پھوپھو کی بات سن کر بہت زیادہ شک میں پڑ گئی تھی کہ آخر انہوں نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو میرے شوہر اور میری پھوپھو ایک ہی بات کیوں کرتے؟ میرے دل میں ہزاروں اندیشے تھے اور خوف الگ تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں جا کر یہ ساری باتیں اپنے ابا کو بتاؤں، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کہا جو اتنے پاک گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، وہاں میرے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے؟ زندگی آگے بڑھتی رہی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہاں جا کر میں حج کر پاؤں گی یا نہیں، یہ میرے ذہن میں بار بار سوچ آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ایک بار تو مجھے ایسا خواب بھی آیا تھا جیسے میں خانہ کعبہ تک جاتے جاتے کھینچ لی جاتی ہوں اور حج مکمل نہیں ہو پاتا۔ میں اللہ سے لاکھ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ایسا موقع نہ آئے کہ میری مراد پوری ہوئے بغیر مجھے واپس آنا پڑے۔ پر کس نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ ہم دونوں رات گئے تک عبادت کیا کریں گے، اس لیے آپ مکہ کے قریب قریب ہوٹل لے لیجیے جہاں سے خانہ کعبہ پاس ہو اور ہمیں وہاں ٹھہرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا ہوٹل حرم سے صرف 500 میٹر کی دوری پر ہے، ہم وہاں جاتے ہی عبادت کریں گے، ہماری عبادت میں کوئی خلل نہیں ہوگا، تم کسی چیز کی فکر نہ کرنا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی تو میرا دل بہت زور زور سے دھڑکتا۔ ایک عجیب سا اندیشہ تھا جو میرے ذہن پر سوار تھا، پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ حج سے 2 دن پہلے کی بات ہے جب میں عبادت کرنے کی خاطر نفل پڑھنے رات کو اپنے کمرے سے نکلی۔ میرے پاس اپنا بیگ بھی تھا جس میں نے پاسپورٹ، پانی کی بوتل اور چھوٹی موٹی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنا پاسپورٹ والا بیگ ساتھ لے کر باہر آ گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادھر جیسے ہی باہر قدم رکھا میں نے ایک عورت کو پایا جو دیدے پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عورت کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی شکل صورت دیکھی بھالی معلوم ہو رہی تھی، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ پھر اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔
میں نے کہا میں عبادت کرنے جا رہی ہوں۔ کہنے لگی ابھی تو حرم میں صفائی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہے، کیا تمہارے ہوٹل میں کھانے پینے کا بندوبست ہے؟ میں نے کہا مجھے ابھی تک نہیں پتا، ہم نے جو کھایا ہے باہر سے کھایا ہے۔ عورت نے کہا تم مجھے اپنا پاسپورٹ دکھاؤ اور باقی کاغذات بھی، مجھے پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہوٹل میں کھانے پینے کی سہولت ہے یا نہیں۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن پھر وہ عورت اصرار کرنے لگی، بولی کہ مجھے تمہارا پاسپورٹ دیکھنا بھی پڑے گا۔ خیر میں نے اس عورت کو اپنا پاسپورٹ اپنے ہی ہاتھ میں دکھایا تو وہ ہنس کر بولی ارے پاسپورٹ سے ہوٹل کا تھوڑی پتہ چلتا ہے، میرا مطلب تھا کہ تم مجھے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات دکھاؤ۔ میں اس عورت کی بات پر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پھر اس نے کہا چلو اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو تم مت دکھاؤ۔ پاسپورٹ کو دیکھ کر سخت حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا ہاں جی، میری شادی کو تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت میں مجھے دیکھنے لگی جیسے اس نے پہلی بار کسی شادی شدہ عورت سے بات کی ہو۔ اور شادی کرنا کوئی جرم ہو، تمہیں بھوک لگی ہوئی ہوگی، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں۔ میرا شوہر یہاں پر بہت بڑا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، تم میرے گھر چلو گی تو تمہیں کسی محل جیسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ عورت کی باتوں سے مجھے اس میں سے بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہونے لگی، پھر بولی تمہیں پتہ ہے یہاں پر چوری چکاری اور جرائم کا تو اندیشہ ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پاک شہر ہے، یہاں کے لوگ بھی پاک ہیں، اگر کوئی ناپاک آ جائے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کی باتیں بڑی سخت اور کڑوی تھیں، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس ملک میں تو کسی برائی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، سو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ سے کہنے لگی تم میرے گھر جاؤ گی تو تمہیں دنیا کا ہوش نہیں رہے گا۔ اس کی ذو معنی باتیں تھیں، پر میں اس کے ساتھ چلتی رہی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاڑی تک پہنچی، لو آ جاؤ میری گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی کو چلانے والا ایک بڑا سا آدمی تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ میں یہ دیکھ کر مزید حیران تھی کہ یہ عورت باقاعدہ گاڑی لے کر یہاں آئی تھی، کیا اس کا مقصد صرف مجھ سے بات چیت کرنا تھا؟ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عورت مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی تو وہ مجھے ہی ڈھونڈنے یہاں آئی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر یہاں سے واپس چلی جاؤں، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ کسی طریقے سے بھی مجھے بری عورت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ گاڑی 20 منٹ چلنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر رکی، باہر ایک بہت بڑا خوبصورت باغ تھا اور اس کے اندر ایک سفید رنگ کا گھر جو کہ کسی محل سے کم نہیں تھا، اور گھر کا ڈیزائن واقعی میں مغلیہ دور کے کسی محل جیسا تھا۔ میں وہاں سے اتری، وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آئی۔ دروازے سے اندر آتے ہی اس کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ اب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو میری مرضی سے ہی جاؤ گی، اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ ظاہر ہے مہمان تو میزبان کی مرضی سے ہی جاتا ہے۔ یہ کہتا ہوا ایک اور آدمی اس گھر سے باہر نکلا۔ اس آدمی کا قد بہت لمبا تھا، وہ بہت ہی زیادہ ظالم انسان لگ رہا تھا، لیکن اس کا قد جھکا ہوا تھا، عاجز معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی، کہا بیٹی جاؤ جا کر کمرے میں بیٹھو، آرام کرو، اب تم اس گھر میں آ گئی ہو تو اسے اپنا گھر ہی سمجھو۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ مجھے برسوں سے جانتے ہوں گے۔ پھر وہ عورت مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں پیاس لگی ہوگی، چلو فی الحال اپنے بیگ سے پانی والی بوتل نکال کر پانی پی لو، تب تک میں تمہارے لیے شربت بناتی ہوں۔ شربت کا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں اپنا بیگ ڈھونڈنے لگی، لیکن یہ کیا، میرا بیگ تو کہیں پر تھا ہی نہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیگ میرا واحد اثاثہ تھا، کیونکہ اسی کے اندر میرا پاسپورٹ، میرے کاغذات اور شوہر رابطے کے دیگر ذرائع تھے۔ میں اپنے موبائل فون کے بارے میں ہمیشہ ہی بہت زیادہ محتاط رہتی تھی، لیکن اس وقت میرا موبائل فون میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میں دوبارہ اپنے بیگ کو ڈھونڈنے لگی، پر میرا بیگ کہیں ہوتا تو مجھے ملتا۔ میں بہت کوشش کی، بالآخر تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہ عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بیگ نہیں مل رہا، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر اس نے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ میرا بیگ، میرا پاسپورٹ، سب کچھ گم ہو گیا ہے۔ ارے بیٹا پہلے یہ شربت تو پی لو، اپنی سانس بحال کر لو، ورنہ تم پریشانی میں سب کچھ بھول جاؤ گی۔ رہی بات تمہارے پاسپورٹ کی، تمہارا بیگ گاڑی میں پڑا ہوگا، میں تھوڑی دیر بعد جا کر دیکھتی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے سکون محسوس ہوا، میرے دل کو قرار آیا۔
کہ چلو میرا پاسپورٹ تو واپس مل جائے گا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ میں یہاں آئی ہی کیوں ہوں، آخر میرے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ اس عورت نے مجھ سے چکنی چپڑی باتیں کی اور میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ یا اللہ، میں کتنی بے وقوف ہوں! یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خواہ اس عورت کے ساتھ چلی آئی۔ کم از کم مجھے یہ تو دیکھنا چاہیے تھا، کم از کم مجھے یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت میرا شوہر جاگا ہوا نہیں، تو میں اس کی غیر موجودگی میں گھر سے کیوں جا رہی ہوں؟ میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اس عورت نے مجھے دوبارہ وہ شربت پینے کو کہا، تو میں شربت پی کر سو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے۔ میری آنکھوں پر غنودگی چھا رہی تھی، دل میں عجیب سے وسوسے پھر رہے تھے۔ ایسے کرتے کرتے میری آنکھیں بند ہو گئی۔ میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں ایسی نیند کی حالت میں رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری نظر جب سامنے پڑی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور آس پاس سے روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کے علاوہ پریشانی بھی ہوئی تھی کہ میں جس گھر میں موجود تھی، یہاں میں بالکل اکیلی تھی، کوئی بھی میرے آس پاس نہیں تھا۔ میں پریشان ہونے لگی کہ یہ عورت مجھے کہاں لے کر آ گئی ہے اور یہ کہ میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں جلدی سے اٹھی۔ اٹھ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشانی سے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ عورت ایسی تو نہیں لگتی تھی کہ مجھے کمرے کے اندر بند کر دے۔ میں دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ دروازہ پیٹنے کے بعد میں نے چیخنا چلانا بھی شروع کر دیا۔ تبھی دروازے پر آ کر کسی نے زور سے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا سامنے وہ عورت تھی۔ عورت نے آ کر مجھے سہارا دینے کی بجائے بہت زور سے ڈانٹا اور کہنے لگی، لڑکی تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں پاگلوں کی طرح دروازہ بجائے جا رہی ہو؟ اگر میں نے باہر سے دروازہ بند کیا ہے تو تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ آپ نے مجھے قید کر رکھا ہے، مگر وہ کیوں؟ پھر سے میں رونے لگی۔ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاک شہر ہے، یہاں جرائم نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں کسی مقصد سے یہاں بند کر رکھا ہے۔ میں تمہارے شوہر سے حساب کر لوں گی، فی الحال تم اندر کمرے کے اندر بیٹھی رہو۔ وہ عورت مجھے ہدایات دے کر چلی گئی۔ میرا دل بہت برے طریقے سے دھڑک بھی رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کرنے لگی۔ میرا پاسپورٹ اور بیگ بھی گم ہو گیا تھا۔ بظاہر لگتا ہے اس عورت نے کہیں سے اٹھا لیا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ مجھے میرے ہوٹل تک چھوڑ آئے۔ کہنے لگی کہ بی بی، اگر تم باہر نکلو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ وہ عورت یہ کہتے ہوئے بہت شفاف لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ مجھے یہ بات کر کے اس نے جیسے ہی نڈال کر دیا تھا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے یہاں اس لیے لے کر آئی تھی کہ مجھے قید کر سکیں؟ خدا کا خوف کریں، آپ میں ذرا بھی شرم نہیں؟ میری بات سن کر دیکھنے لگی کہ تمہارا پاسپورٹ اور بیگ وغیرہ گم ہو گیا ہے۔ مجھے اسی بات کی پریشانی ہے۔ رہا سوال تمہیں یہاں بند کرنے کا، تو میں نے اس لیے بند کیا کہ اگر تم بغیر پاسپورٹ کے یہاں سے نکلی تو تمہیں یہاں کی پولیس گرفتار نہ کر لے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ یہاں کی پولیس کتنی سخت ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں وقتی طور پر چپ ہو گئی۔ پھر مجھے شربت کا خیال آیا۔ میں نے جھٹ سے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں اس لیے لے کر آئی تھی، تو پھر آپ نے مجھے وہ شربت کیوں پلایا؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اس شربت میں کوئی نشہ آور دوا ملی ہوئی تھی۔ میں جسے پیتے ہی سو گئی تھی۔ ضرور اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ بیٹا، خدا کا خوف کرو، اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ اور اس رب سے معافی مانگو۔ تم اس کے سامنے مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اتنا تو سوچو بیٹی کہ میں تمہیں یہاں نیکی کی غرض سے لائی تھی۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں شربت میں نشہ آور دوا ملا کر پلا دی۔ میں ایسا کیوں کروں گی بیٹی؟ ایسا کر کے مجھے ملے گا کیا؟ تم خود سوچو۔ نہ میں تمہیں جانتی ہوں، نہ تم مجھے جانتی ہو۔ پھر ایسا کر کے مجھے کون سی نفلوں کا ثواب ملے گا یا قانون کا خزانہ ہاتھ آ جائے گا؟ یہ بات تو میں نے نوٹ ہی نہیں کی تھی کہ وہ عورت روانی سے اردو بول رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مزید حیران تھی۔ آپ کو اردو آتی ہے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ ایک عربی خاتون ہیں، پر یہ بھول گئی کہ آپ تو اردو بول رہی ہیں۔ آپ یقیناً میرے ہی ملک کی ہوں گی۔ اگر آپ میرے ملک کی ہیں تو پھر مجھے جانتی بھی ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ عورت غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تجھے میری بات کا یقین نہیں آتا ڈائن؟ تو بھی اپنی ماں جیسی نکلی۔ آپ کو میری ماں کا پتہ ہے؟
मैंने उससे मासूमाना अंदाज से पूछा तो वो बोली, नहीं, मुझे तेरी माँ के बारे में कुछ इल्म नहीं, लेकिन तेरी शक्ल देखकर लगा है कि तू उसे तंग करती होगी। अरे मैंने तुझे यहाँ पनाह दी है और तू तो मुझे ही बातें सुनाई जा रही है। अब चुप करके बैठ जा, वरना मैं तुझे इसी कमरे में बंद कर दूंगी और खाने को भी कुछ नहीं दूंगी। जब तक मेरा हिसाब पूरा नहीं हो तब तक तू यहाँ से नहीं निकलेगी। उस औरत की बात सुनकर मैं थर-थर काँपने लगी। सोचा नहीं था कि मुझे मेरे शौहर की वजह से इतनी ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वो मेरे शौहर आलम का भी नाम ले रही थी। खैर मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने देखा दूसरे कमरे में भी बहस की आवाज़ें आ रही थी। वो औरत मेरे कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि इस बार उसने कमरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था जिस कमरे से बहस और आवाज़ें आ रही थी। मैं भी धीरे धीरे उस तरफ जाने लगी थी। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा वहाँ मेरा शौहर खड़ा था, आदमी से ऊंची ऊंची आवाज़ में बहस कर रहा था और साथ ही उस औरत को भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी बात सही से समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। मैं पीछे पलटी तो एक जवान औरत थी जो कि कद में मुझसे काफ़ी लंबी थी और मुझे आगे जाने से रोक रही थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे कच्चा खा जाएगी। उसे देखकर मैं सहम गई थी। कौन हो तुम? क्यों मुझे रोक रही हो? मैंने उससे पूछा तो बोली, कौन हूँ ये तो तुम्हारे शौहर को पता है, लेकिन तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम किसी बात को नहीं जानती। तुम तो बस झूठ में ज़िंदगी गुजार रही हो। अभी जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम अपना सर नोच लोगी, लेकिन उस आदमी के साथ दोबारा नहीं रहोगी जिसे तुम अपना शौहर कहती हो। बकवास बंद करो, मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना। तुम्हारा शौहर तो सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं, किसी और का भी शौहर है। उस लड़की की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। किसी और का शौहर? तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। ऐसा बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे और मुझे पता भी ना हो। दूसरी शादी उसने नहीं की, वो तो तुमने की है उससे। उसकी पहली बीवी कोई और है और वो तो ख्वाबों में होगी। मैंने आज तक अपने शौहर को किसी दूसरी शादी का नाम नहीं सुना। अरे तुम सुनोगी तो उसकी बीवी और तुम्हें ऐसी बातें हरगिज़ नहीं बताएगी, इसलिए अपने ज़हन पर फालतू जोर मत दो। मैंने जो तुम्हें कहा है वही करो, वरना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि पासपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ की पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले, फिर तुम क्या करोगी? हम खुद जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाएंगे। सो चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। मैंने उस औरत की बात सुनी तो मेरा दिल थर-थर काँपने लगा। अगर मैं यहाँ की जेल में चली गई तो 23 साल तक बाहर नहीं आ पाऊंगी। मेरे जहन में डरावने-डरावने ख़यालात आने लगे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर को ऐसे जाने नहीं दूंगी। यकीनन वो यहाँ इन लोगों से बहस इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसके दरमियान कोई बातचीत चल रही है और वह बातचीत यकीनन मेरे बारे में है। मैंने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला और ज़ोर से चिल्लाकर अपने शौहर को पुकारा। मेरे शौहर ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे देखकर वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। नगीन, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरे बताए बगैर होटल से बाहर न निकलना। ये औरत तुम्हें ढूंढती ढूंढती वहाँ आ गई थी। इसने हमारे ख़ानदान में ही अपने मुखबर रखे हुए थे। इसे सब पता था कि हम लोग किस जगह पर ठहरे हैं और हम यहाँ कैसे रहेंगे। ये तुम्हें फंसाकर यहाँ लेकर आई है और तुम इसके साथ चली आई। अब मुझे ये बताएं कि ये दूसरी बीवी वाला चक्कर क्या है? खुदा के लिए नगीन, यहाँ पर ये सब बातें मत छेड़ो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हम लड़ना शुरू हो जाएं। मैं तुम्हें घर चलकर सब कुछ बताऊंगा। अगर तुमने यहाँ लड़ाई की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में और भी ज़्यादा जहर घोल दिया जाएगा। तुम्हारा पासपोर्ट भी इसी ने छुपाया है ताकि तुम दोबारा जा न सको और तुम्हें यहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर ले। लेकिन मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानी एम्बेसी से तुम्हारे पासपोर्ट की कॉपी मंगवा ली है। वो रास्ते में ही। तुम पुलिस से मत डरो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हें किसी सूरत भी तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि तलाक लेकर तुम मुझसे वो सारे पैसे ले लोगी, ऐसा कभी नहीं होगा। जो तुम्हें हक मेहर की सूरत में मिलना थे वो तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं मिलेंगे। तुम यहीं पर रहो, जियो मरो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। दोबारा ऐसी ओछी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बीवी बहुत मासूम है, इसे तुम जैसी चालबाज औरतों की
चालों का नहीं पता, लेकिन अब इसे सारी हकीकत बता दूंगा कि कैसे तुमने मुझे अपने जाल में फंसा और फिर मुझसे हक मेहर के तौर पर भारी रकम लिखवाकर तुम यहाँ आ गई। तुमने मुझसे तलाक भी इसीलिए मांगी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम्हें हक मेहर की सारी रकम मिल जाए। यही सब कुछ कर करके तुमने सारा घर बनाया है और अब तुमने अपनी माँ को भी मेरे पीछे लगा दिया है कि वो मुझसे तुम्हारा बदला ले। शर्म करो, तुम जैसी औरतें बीवी बनाने के लायक नहीं होती। यकीनन तुम्हारे बाप के बहकावे में आ गया था। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी, पर अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारी तरफ देख कर थूकूंगा भी नहीं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। खड़े खड़े मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन अब गुस्सा मुझे अपने शौहर पर है जिसने मुझे इस हकीकत से बेखबर रखा और तलाक देने से पहले ही मुझसे शादी कर ली। मेरे अब्बा को यही कहा कि मैं कमा रहा हूँ। मेरी पहले कभी शादी नहीं हुई। हमने हज तो कर लिया, पर मेरे दिल में एक रोग रह गया। आपके ख्याल में क्या गलती मेरी है, या मेरे शौहर को ऐसा नहीं करना चाहिए था? और क्या मैं अपने शौहर को माफ़ कर दूँ, या ये बात अम्मा अब्बा को बता दूँ? आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा।